الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، یوم عاشورہ اسلامی سال کا ایک نہایت عظیم اور بابرکت دن ہے۔ یہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضائل اور برکتوں سے نوازا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے کئی انبیاء کرام علیہم السلام کو عظیم کامیابیاں عطا فرمائی اور اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں نازل فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کی ترغیب دی اور اسے گزشتہ ایک سال کے گناہوں کے کفارے کا سبب قرار دیا۔ اگرچہ شریعت میں عاشورہ کے نام سے کوئی مخصوص نماز ثابت نہیں، لیکن اس مبارک دن میں نفلی عبادات، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، صدقہ و خیرات اور کثرت سے دعا کرنا انتہائی باعث اجر و ثواب ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ یوم عاشورہ میں کون سی عبادات مسنون اور باعث فضیلت ہیں۔ محرم الحرام میں یوم عاشورہ کی نماز ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ جو مرد اور عورت بھی یہ نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاتے ہیں۔ پھر وہ جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ اسی رات میں، اسی دن میں ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ کیونکہ یوم عاشورہ کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، اس کی نیت کیسی کرنی ہے، اور 10 محرم کی رات یہ کب ہے، کون سا دن ہے، اس کی مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے، تاکہ وقت سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں علم ہو جائے اور یوم عاشورہ کی رات اور دن میں آپ یہ نماز پڑھ کر یہ تمام برکتیں حاصل کریں۔ کیونکہ لوگ ہر سال یوم عاشورہ کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ رات بھی برکتوں والی ہوتی ہے، یہ دن بھی برکتوں والا دن ہوتا ہے، اس لیے اس میں جس نے بھی یہ نماز پڑھ لی اس نے اپنی من چاہی مرادیں پوری کروا لی، کیونکہ وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اب آپ میں سے جو اللہ کا پسندیدہ بندہ یا بندی بننا چاہتے ہیں، مردوں اور خواتین سب کے لیے یہ نماز یکساں ہے۔ پڑھنے کا طریقہ اور اس میں کیا چیزیں پڑھنی ہے، اس کو ذرا بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہر بھائی بہن کو اس کے بارے میں علم ہو جائے۔ کیونکہ ہم ہر سال اس نماز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کئی لوگ نماز پڑھ کر اپنی زندگی بدل لیتے ہیں، ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، ان کے حالات بدل جاتے ہیں، وہ جو کچھ بھی مانگتے ہیں ان کو مل جاتا ہے۔ کیونکہ عاشورہ کا دن صدیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں، انعامات اور برکتوں کا دن رہا ہے۔ یہ دن ہمیں اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ، صبر، شکر، حق پر ثابت قدم رہنے کا بھی درس دیتا ہے۔ اس لیے دیکھیے، محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور ان 4 مہینوں میں سے یہ ایک ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، یہ سورہ توبہ کے اندر موجود ہے۔ اس لیے کہ محرم کی فضیلت کے بارے میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کے روزوں کی سب سے زیادہ فضیلت ہے تو وہ محرم کے اور اس میں خاص یوم عاشورہ کا روزہ خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور کے چچا ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا، تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ بہت عظیم دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون سے نجات، اس کے ظلم سے نجات دی اور فرعون کو غرق کر دیا۔
موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے گا بھائی بہنوں، اس دن روزہ رکھ لیجئے گا۔ اگر روزہ بھی رکھ لیں، ساتھ یہ نماز بھی پڑھ لیں، تو جیسے وہ کہتے ہیں نا، سونے پہ سہاگا، تو بھائی آپ نے سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، اور آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ جو کچھ مانگو گے آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ اس لیے اس دن کو غفلت میں، سستی میں نہیں گزارنا ہے۔ میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ کر سکیں تو یہ نماز پڑھ لیجئے گا اور کوشش کر کے روزہ رکھ لیجئے گا، پھر دیکھیے گا پورا سال کیسے بہاریں ملتی ہیں، کیسے انعامات کی بارش ہوتی ہیں، کیسے آپ کا گھر مال و دولت سے بھرا رہتا ہے، کیسے انوار و تجلیات آپ کے اوپر برساتے ہیں۔ اس لیے کہ پھر آپ نے جب عاشورہ کا دن اس طرح گزارا جو نماز آپ کو بتانے لگا ہوں، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، تو آپ نے 2 رکعتیں کر کے 6 رکعتیں نماز پڑھنی ہیں۔ دیکھیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کربلا کی سرزمین پر نماز ادا فرمائی۔ جب آپ یہ نماز نوافل پڑھیں گے تو پھر اس کی برکتوں کا اندازہ ہی نہیں کہ کتنی برکتیں آپ کو ملے گی۔ اب میں سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں، پھر آگے اور بھی جو رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں وہ بھی بتاؤں گا، طریقہ کار بھی، نیت بھی، ایک ایک چیز، ایک ایک جز اور ایک ایک حصہ آپ کو سمجھاؤں گا، تاکہ کوئی بھی بھائی بہن اس دن کی برکتوں سے محروم نہ رہے۔ تو کیونکہ یوم عاشورہ یہ صرف ایک تاریخی دن نہیں ہے، بلکہ ایمان، صبر، شکر پر توکل اور حق پر ثابت قدم رہنے کا عظیم پیغام بھی ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ آزمائش ضرور آتی ہے، مگر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی ضرور آتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کی برکتوں کو سمجھیں، کیونکہ سب سے مشہور اور صحیح حدیث سے ثابت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، یہ واقعہ کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر بے شمار ظلم کیے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے ساتھ مصر سے نکلنے کا حکم دیا تو فرعون اپنے لشکر سمیت ان کے پیچھے نکل پڑا۔ آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے اور کہنے لگے اب تو ہم پکڑے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ فرمایا ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پر ماریں، سمندر پھٹ گیا، راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم محفوظ گزر گئی، جبکہ فرعون اس کا لشکر سمندر میں غرق ہو گیا۔ اس نعمت کے شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھنے اور روزہ رکھنے کی ترغیب بھی دیتے۔ نوافل ذکر و اذکار پڑھنے کا حکم دیا گیا تو اب آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرنے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، مرد بھی عورت بھی، اس میں جو چیز ہیں وہ بالکل اسی طرح یعنی کہ سیم ادا کریں گے۔ تو اس کا طریقہ کار میں بالکل آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ 2 رکعت نماز نفل میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، 2 رکعت نماز نفل توبہ کی، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔
یہ کہہ کے کانوں کو ہاتھ لگا لینا ہے۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب نیت کر لی تو نیت کرنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گئی، لیکن جب نیت کرنی ہے تو جو الفاظ میں نے کہے ہیں وہ الفاظ کہتے ہوئے اپنی زندگی بھر کی خطاؤں کا تصور رکھنا ہے کہ میری زندگی میں جتنے بھی مجھ سے گناہ ہوئے ہیں جانے انجانے میں، اللہ اس کی برکت سے تو معاف فرما دے۔ میں تیری بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں کیونکہ 10 محرم آپ سب جانتے ہیں کہ 61 ہجری کو نواسہ رسول حضرت امام حسین اپنے اہل بیت اور ساتھیوں سمیت کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ حضرت امام حسین نے ظلم کے سامنے سر جھکانے کی بجائے حق، عدل اور دین کی سربلندی کے لیے قربانی دی۔ ان کی شہادت امت مسلمہ کو یہ سبق دیتی ہے کہ حق پر قائم رہنا، صبر کرنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا مومن کی شان ہے۔ اس واقعے پر غم کا اظہار فطری ہے، لیکن اسلام نے نوحہ، سینہ کوبی، خود کو زخمی کرنا یا دیگر غیر شرعی اعمال کی اجازت نہیں دی۔ مسلمان صبر اختیار کرتا ہے، شہداء کے لیے دعا کرتا ہے، ان کی سیرت سے سبق حاصل کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ یہ نوافل پڑھتے ہیں، اور پھر ان نوافل کا جو ثواب ہے وہ میں آپ کو طریقہ کار بتا دوں گا، کیونکہ میں نے آج آپ کو ایک ہی ویڈیو کے اندر مکمل اس دن کو گزارنے کا طریقہ کار بتا دینا ہے۔ جیسے صوفیہ اللہ والے گزارتے ہیں، آپ نے گزار لیا تو آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ آپ کو مل جائے گا۔ اس لیے آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ انہی باتوں پر عمل کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ جب آپ یہ پڑھیں گے تو اب یہ جب یہاں تک آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے اس کے اندر کیا صورتیں پڑھنی ہیں، کون سی صورت پہلے پڑھیں گے؟ آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے دونوں رکعتوں کے اندر، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر موجود ہے، اللہ کی توحید کا ذکر موجود ہے۔ اور یہ سورہ اخلاص کو عام نہ سمجھا کریں، یہ بڑی کام کی صورت ہے، یہ بڑی کمال کی صورت ہے۔ یہ وہی صورت ہے جو میرے آقا نے ایک صحابی رسول کو رزق کے لیے بتائی تھی، اور بھی صحابہ کرام کو فرمایا تھا یہ پڑھنا شروع کر دو، اس کی برکت سے تم تو امیر ہو ہی جاؤ گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تمہارے ہمسایوں کو بھی برکت دے گا، ان کو بھی غنی اور امیر کر دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آج جو بندہ پڑھے گا وہ خود تو امیر ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ اس کی نسلیں بھی، اس کی اولاد بھی، اس کے گھر والے بھی امیر ہوتے چلے جائیں گے۔ آج ہر شخص کی خواہش ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے، میری عزت بڑھ جائے، میری دولت بڑھ جائے، میرا مقام بڑھ جائے، میری شان بڑھ جائے۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو فقط 10 بار پڑھنا ہے، یعنی پہلی رکعت کے اندر 10 بار آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے، کیونکہ تاریخ بھی دیکھنی ہے یوم عاشوراء کی۔ پھر میں آپ کو حکمت بتانے لگا ہوں کہ دیکھیں اس سال ایسا صدیوں بعد ہوتا ہے، برسوں گزر گئے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ
10 محرم جمعرات اور جمعہ کا دن آئے۔ تو اس سال اتفاق یہ ہے کہ 9-10 محرم جمعرات اور جمعہ کا دن آ رہے ہیں، اس لیے آپ نے کوشش کرنی جو آنے والی جمعرات اور جمعہ ہے یہ یوم عاشورہ جمعہ کا دن ہوگا، اور رات جو جمعہ کی ہوگی وہ یوم عاشورہ یعنی کہ عاشورہ کی رات ہوگی۔ اس لیے آپ نے رات بھی آپ کے پاس موجود ہونی ہے، دن بھی۔ ایک تو دن مزید برکتوں والا ہوگا، مزید شان اور عظمت والا ہوگا، تو اس کے ساتھ ساتھ جمعہ اور عاشورہ یہ اکٹھے تو آپ دیکھیے گا۔ پھر اس کے اندر یہ جو خاص عبادت آپ کو بتا رہا ہوں، جب آپ کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کیا کمال میں نے پایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یوم عاشورہ کی حقیقت، فضیلت سمجھنے، سنت کے مطابق عمل کرنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین کی سیرت سے سبق لینے اور حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کہیں آمین۔ اور ہماری یوم عاشورہ کے دن خصوصی دعا ہوگی، تو جو لوگ ہر سال اس دعا میں شامل ہوتے ہیں، تو جو لوگ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ فقط کمنٹ میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھ کر دیں، درود پاک لکھ دیں، جو بھی لکھنا چاہتے ہیں لکھ دیں۔ خاص طور پر ان کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی، کیونکہ ہر سال لوگ دعا میں شامل ہوتے ہیں، دعا اس دن قبول ہوتی ہے۔ تو جن لوگوں کے لیے دعا کی جاتی ہے وہ بعد میں الحمدللہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ بہت فائدہ ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ جو اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں ان کے اندر ایک الگ ہی تاثیر ہوتی ہے، ان کی ایک الگ ہی طاقت ہوتی ہے، کیونکہ کوئی ایک بچہ بھی آمین کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب آپ نے جیسے پہلی رکعت میں سورہ اخلاص کو پڑھا، اسی طرح دوسری رکعت میں بھی اسی تعداد میں پڑھنا ہے، کیونکہ دن بھی 10 ہے اور سورت بھی 10 بار پڑھی جا رہی ہے، اور اس کے اندر اور بہت ساری حکمتیں اور راز ہیں کہ 10 کا عدد کیوں ضروری ہے، یہ میں پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا۔ اب 2 رکعت آپ نے مکمل کر لی، یعنی کہ دوسری رکعت میں بھی سورہ اخلاص کو پڑھا، اس کے بعد آپ رکوع کیے، سجدہ کیے، تشہد میں بیٹھے، سلام پھیرا۔ سلام پھیرنے کے بعد اب آپ نے وہی اپنی جگہ پر بیٹھ کر 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ یہ جو عبادت ہے کوشش کرنی ہے، یہ عبادت کرنے کے دوران آپ کسی کے ساتھ کلام نہ کریں، گفتگو نہ کریں، یہ مختصر سا عمل کر کے، مختصر سی عبادت کر کے اللہ کے حضور پہلے مانگ لیں۔ جب مانگ لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ جس سے چاہیں کلام کر لیں، تاکہ آپ کو اسی دوران ہی سب کچھ عطا کر دیا جائے، اسی دوران ہی سب کچھ مل جائے، اسی دوران ہی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے، اسی دوران ہی آپ کی من چاہی مرادیں پوری ہو جائیں۔ تو اس لیے دوستو، اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ تمام کام کرنے ہیں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے، جس کا میں نے ذکر کیا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے جب آپ اس ترتیب کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں تو پھر اس کی ترتیب کیونکہ انتہائی شاندار ہے، تو اب آپ اس ترتیب کے ساتھ پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی برکتیں ہی برکتیں ملتی چلی جائے گی۔
اب اس کے بعد جو تسبیح آپ کو میں نے ذکر کی، جس کی تعداد میں نے بتائی، وہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، کیونکہ اس میں اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہے، اور یہ خاص تسبیح اس کے ذریعے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اس کے ذریعے رزق بھی ملتا ہے، اس کے ذریعے اور بھی بہت سارے انعامات ملتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر آگے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، جب یہ تسبیح پڑھ لیں فوراً کھڑے ہو جائیں، عورت ہیں یا مرد ہیں، جو بھی بیٹھ کے پڑھنا چاہتے ہیں بیٹھ کے پڑھیں، مردوں کو چاہیے کہ کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو ان کو 2 گنا ثواب ملے گا۔ 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ میرا کھانا کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اب آپ نے یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہے۔ میں جو چیز بتا رہا ہوں یہ بڑی اہم ہے، بڑی قیمتی باتیں ہیں، یہ ایک ایک چیز میں کہتا ہوں آپ کے لیے کمال ثابت ہوگی جب آپ اس پر عمل کریں گے۔ اب یہ اس کے اندر آپ نے کیا پڑھنا ہے، جب نیت کر لی اس کے بعد آپ نے اسی طرح ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد پھر سورۃ الفاتحہ شریف۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد پھر آپ نے جو صورتیں پڑھنی ہے نا، یہ ذرا سمجھ لیں۔ اب اس پورے عمل کے اندر جو رکعتیں پڑھی جا رہی ہے اس میں سورہ اخلاص ہی پڑھی جا رہی ہے۔ اب یہ 2 رکعتیں جب آپ نے اس طرح پڑھیں کہ پہلی رکعت میں بھی سورہ اخلاص، دوسری میں بھی سورہ اخلاص کو اسی تعداد کے برابر پڑھ لیا، اب اس کے بعد آپ کا جو خاص 6 رکعتیں پڑھنی ہیں ٹوٹل آپ نے، تو یہ اب 4 ہو چکی ہیں۔ اب یہ 2 پڑھنے کے بعد آپ پھر دوبارہ کھڑے ہوئے، یہ 2 رکعتیں جب پڑھیں گے ایصال ثواب کی، اس کے بعد آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھ کر پہلے 7 مرتبہ پہلا کلمہ شریف پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر آگے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے آگے والی 2 رکعتیں ادا کرنے کے لیے۔ تو 2 رکعتیں اب آخری آپ کی رہ گئی، یہ بھی آپ نے سمجھنی ہے، یہ آپ کے کام کی ہے، اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاجت طلب کرنی ہے۔ یہ 6 کوشش کر کے آپ اکٹھی ایک ساتھ پڑھیں، کیونکہ آپ نے توبہ بھی کر لی، ایصال ثواب کے لیے بھی پڑھ لی، شہداء کربلا کے لیے۔ اب آپ نے اپنی حاجت کے لیے، حاجت میں آپ کچھ بھی طلب کر سکتے ہیں، رزق طلب کریں، اولاد طلب کریں، گھر طلب کریں، گاڑی طلب کریں، بنگلہ طلب کریں، جو بھی حاجت ہے اس کو ذہن میں رکھیں، تو نیت کریں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ میرا کھانا کعبہ کی طرف، اللہ اکبر، یہ کہہ کے آپ کانوں کو ہاتھ لگا لیں۔ اب یہاں اس مقام پر آپ نے سمجھنا ہے اس بات کو کہ آپ نے یہ نوافل کیسے پڑھنے، اس کے اندر کون سی صورتیں پڑھنی ہیں تاکہ آپ کی حاجت پوری ہو، تاکہ آپ کو کامیابی ملے۔ اب جب آپ نیت کر لیں گے تو نیت کرنے کے بعد اس ترتیب کے ساتھ آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورۃ الفاتحہ شریف پڑھیں گے،
سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے پہلی رکعت کے اندر جو چیزیں پڑھنی ہیں وہ ذرا سمجھیے گا، کیونکہ بالکل آسان سا عمل ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ بالکل آپ دیکھیے، ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کو خود ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ تو بالکل آسان ہے، ہم بڑی آسانی کے ساتھ ایک ہی وقت میں کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے رکعت کے اندر سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے جب آمین کہنا ہے تو پھر آپ نے سورۃ الکوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ تو جب سورۃ الکوثر شریف کتنی بار پڑھیں گے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے سورہ کوثر کو فقط 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ سورۃ الکوثر کو پڑھیں گے اور دوسری رکعت بھی اسی طرح، اس میں بھی سورہ کوثر کو 3 مرتبہ، سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ، تو پہلے سورہ کوثر بعد میں سورہ اخلاص، تو یہ ترتیب آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ میں نے بڑی محنت کے ساتھ یہ تمام چیزیں آپ کو بتائی ہیں، ایک ایک بزرگ کی ایک ایک چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو ویڈیو کو لائک کرنا آپ کا حق بنتا ہے، شیئر کرنا بھی، مکمل دیکھ کر آگے لوگوں کو بتائیں، زبانی بھی بتا سکتے ہیں، جو دوست احباب ملے مساجد میں، خواتین گھر میں، سب کو بتائیں تاکہ سب کا فائدہ ہو۔ تو جب یہ اس ترتیب کے ساتھ آپ پڑھ لیں تو پڑھنے کے بعد اب آپ نے سلام جب پھیر لیا تو اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اب آپ نے ایک مختصر سا عمل پڑھنا ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے صرف اور صرف 10 بار، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے 100 بار، اس کے بعد آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، اس کو 111 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے آخر میں 10 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پھر عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا کرنا ہے، یا اللہ، حضرت موسیٰ اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے صدقے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے صدقے ہماری مشکلات آسان فرما، ہمارے والدین، اہل خانہ اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، ہمیں نیک اعمال، خالص عبادت اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، امت مسلمہ پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما، بیماروں کو شفا، پریشان حالوں کو سکون، مقروضوں کو ادائیگی کی آسانی اور مرحومین کو جنت الفردوس عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔